اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شکریہ اللہ ان کی کرم نوازی جنہوں نے میدان نظامت میں فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کیے ہوں، آج الحمدللہ ان کی ممبر میں جو رنگ ہے اور عشق و محبت کا غلبہ ہے، سرشاری کی کیفیت ہے، سرکار غوث اعظم کی نسبت کا یہ اعزاز ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت تیزی کے ساتھ آپ جن کے منتظر ہیں، بےتابی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، محترم معین قادری بنگلور سے تشریف لائے، بہترین ثناخان مصطفیٰ، ترنمی افق کا ایک روشن ستارہ، بہترین آواز اور لہجے کے مالک، ایک بڑا طبقہ ان کی طرف الحمدللہ مراجعت اختیار کر رہا ہے اور ان کی زلف گرہگیر کا اثیر نظر آ رہا ہے۔ خدا پاک نے وہ تن تنا، وہ لہجے کا انوکھاپن انہیں دیا ہے۔ آپ اگر تیار ہیں تو اپنی آوازوں کو دبائیں اور یا رسول اللہ کی آواز بلند کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں، بولیں نعرہ تکبیر، آواز اور بلند ہو جائے۔ بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا، جسے ہے پینا شراب طہور بولے گا، زبان عشق پر پابندیاں نہیں لگتی، نبی کے نام پہ سنی ضرور بولے گا۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کھل کے اٹھائیں، اٹھائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس آواز کو دگنی کر لیں، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، شہید کربلا کانفرنس، حضرت معین قادری، حضرت ڈاکٹر آصف رضا سیفی، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے۔ دیکھیں ادھر، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتا دو فنا بقا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا، یزیدی سوچ رہا تھا۔ اور مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر کی میں نے کئی تضمین کہی ہے، ایک تضمین کا مطلب یہ ہے کہ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد۔ ذرا ادھر سے بھی آواز محبت، ادھر سے لگنا چاہیے کہ ہم ہیں یہاں۔ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد۔ جو سامنے بیٹھے ہیں بھائی، اپنی ذمہ داری کا آپ کو احساس ہو، اے بھائی اس طرف دیکھیں، آپ سے بڑی محبت ہے، کتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ایک ایک لفظ کی قدر کیجئے آپ۔ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، مارے گئے یزید کے سارے بچے کھچے، ظاہر ہوا لہو کا اثر کربلا کے بعد، فتح و ظفر کا باندھے امامہ سر حسین، نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد۔ اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، واہ واہ واہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شکریہ اللہ ان کی کرم نوازی جنہوں نے میدان نظامت میں فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کیے ہوں، آج الحمدللہ ان کی ممبر پاک پہ رونق افروزی ہے۔ خطاب نہیں ہوا جو شکریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہید کربلا کانفرنس، نقیب ہندوستان جناب محبوب گوہر صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، مارے گئے یزید کے سارے بچے کھچے، ظاہر ہوا لہو کا اثر کربلا کے بعد، فتح و ظفر کا باندھے امامہ سر حسین، نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد۔ اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ معین قادری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے لہجے میں انوکھا پن ہے، جو اخلاص ہے اور جو تہذیب و شرافت اور حیا اور پاکیزگی کا ڈھب ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا اعزاز ہے، یہ تشرف ہے اور یہ عطیہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ آپ واقعتاً مومن کامل ہیں
ایسا سرکار غوث پاک کا کرم ہوا آپ پر، سبحان اللہ، جہاں گئے فتح و نصرت نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا اور ہر جگہ آپ الحمدللہ بامراد ہوئے۔ خطابت کے میدان میں یہ خطابت نہیں ہو رہی تھی، یہ تو کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، یہ خطابت نہیں۔ اگر اسے کوٹ کیا جائے، دل کی ڈائری پہ نوٹ کیا جائے، مقالہ نما تحریر کر لیا جائے، پوری دنیا میں شیئر کر دیا جائے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آج خطاب کیسا ہوا۔ انشاءاللہ بریلی شریف سے آئے ہوئے ہمارے معزز خطیب حضرت خطیب الہند حضرت مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ بریلی شریف بھی تشریف لائیں گے۔ بلی آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ احباب ایسے ہیں، وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جو پہلے سے تھی بے چینی وہ بے چینی نہیں چھوٹی، یہاں پر بھی چنوٹی ساتھ ہے کھینی نہیں چھوٹی۔ کچھ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، یا حسین کی صدائے محبت نشر کیجئے تو آپ کی نبضوں میں عشق امام حسین کی تازہ لہر پیدا ہو جائے گی۔ یا حسین کہہ دیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، زور سے بولیں، زور سے اٹھائے رکھیں، اٹھائے رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں بڑے بھائی حضرت آصف رضا سیفی صاحب آمین کہیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں جو لوگ دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے بازوؤں کو قوت حسین کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کے اندر حسینیت کا عزم پیدا فرمائے۔ آمین، بلند آواز سے آمین کہیے۔ اب بولیے یا حسین، زور سے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ گزارش کرتا ہوں معین قادری صاحب تشریف بغور سماعت فرمائیں۔ مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر کی تضمین ہے جو 2 سال قبل مجھے یہ شعر لکھنے کا، تضمین کہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جو ہم نوا یزید کا ہے زر خرید ہے، بدبخت و بدچلن ہے مکمل پلید ہے، باطل پہ ایک شیر ہی ضرب شدید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کے اندر ذرا اٹھان ہو، شعوری اٹھان، جمالیاتی رنگ، تاکہ ایک ایک لفظ آپ تک پہنچ جائے، آپ کے دل کو دستک دے اور آپ کے دل میں محبت اہل بیت کا گلاب کھل جائے۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں میں، مزاج کو ہموار کریں اور فکر کو منظم کریں۔ مینارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے، اگر سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی تو پھر ایک پاکیزہ ماحول برپا ہوگا، عشق اہل بیت کا غلبہ ہوگا ہماری سماعت پر۔ مینارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے، زمانہ حسن و شباہت پہ دنگ دکھتا ہے۔ مینارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے، زمانہ حسن و شباہت پہ دنگ دکھتا ہے۔ صحابہ کہتے تھے گردن سے لے کے ٹخنے تک، حسین آپ میں نانا کا رنگ دکھتا ہے، حسین آپ میں نانا کا رنگ۔ آپ کی آواز بلند نہیں ہو سکی، اچھے شعر کی آپ قدر نہیں کریں گے تو اچھے شعر کا انتخاب کون کرے گا؟ اس لیے بیداری کا مظاہرہ کرے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنی بیداری کا بھرپور ثبوت پیش کریں اور بولے یا حسین۔ آواز بلند ہو جائے، بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اور بہت ہی منظم طریقے سے پروگرام ارتقاء پذیر کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں، کانفرنسوں اور مشاعروں کو ایک نئی تہذیب دینے والے، کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ایک بہت ہی نبض شناس، تیز فہم، ہنرمند اور سلیقہ شعار عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے بہت ہی گہری نظر ہے ان کی، صاحب بصیرت ہیں، اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے انہیں نوازا ہے۔ یہ کمیٹی کے تمام احباب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عالم اسلام کی اتنی عظیم شخصیت کو بلوا لیا اور آسانی کے ساتھ بلا لیا۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، کہہ دیجئے آمین۔ بہت جلد ان کا خطاب شروع ہوگا، آپ رہیں گے پانسکوڑا میں، انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ ہم سب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ کا فیض یافتہ ایک بہترین سخنور، منادی عشق رسول، موزن عشق محمدی، رحمت للعالمین کے نغموں کے سفیر جناب شمبیل اختر صاحب مجاہدی، میں ان کا استقبال 4 مصرے سے کرتا ہوں، مگر یہ 4 مصرے حضور مجاہد ملت کی شان میں ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے تو وہ 4 مصرے پڑھ دوں۔ امام احمد رضا کی فکر کے مظہر نظر آئے،
وہ اپنے دور کے علماء میں قد آور نظر آئے. سعودی کی حکومت نے رکھا تھا جیل کے اندر مگر میرے مجاہد جیل کے باہر نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید کربلا کانفرنس فیضان حضور مجاہد ملت جناب شمیل اختر صاحب مجاہدی. میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور عشق و محبت کی پاکیزہ فضا میں سانس لینے والے احباب گرامی کی بارگاہ میں نعتیہ تقدس اور نعتیہ ادب کی خوشبو چھڑک دیں. شمیل اختر نظامی.